وہ 2 بار قتل ہوئی۔ قسط نمبر 1۔ میں جو واردات سنانے لگا ہوں یہ ڈکیتی کی نہیں، قتل کی واردات تھی۔ ایک بڑی خوبصورت سکھنی، عمر لگ بھگ 24 سال، قتل ہو گئی تھی۔ یہ قصبے کی واردات تھی۔ صبح کے وقت مقتولہ کا باپ اور سسر تھانے میں آئے۔ مقتولہ اپنے سسرال میں تھی، یہ گھر بھی اسی قصبے میں تھا۔ مقتولہ کے سسر نے واردات کی جو باتیں سنائیں وہ یہ تھی کہ مقتولہ کا خاوند فوج میں حوالدار کلرک تھا، وہ سکھ رجمنٹ میں تھا، اس کی پلٹن کو ہاٹ میں تھی، وہ 5 دنوں کی چھٹی لے کر آیا ہوا تھا۔ اس نے جس صبح مجھ کو تھانے میں اس کی بیوی کے قتل کی رپورٹ دی تھی، واپس روانہ ہونا تھا، وہ اس کی چھٹی کا آخری دن تھا۔ گزشتہ رات خاوند رنگبیر سنگھ دیر سے گھر آیا۔ وہ ایک دوست سے ملنے چلا گیا تھا جو 4-5 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ کہہ گیا تھا کہ رات دیر سے گھر آئے گا۔ اس کی اور اس کی بیوی کی چارپائیاں اوپر چھت پر بچھائی گئی تھیں۔ موسم گرم تھا۔ گھر کے باقی افراد صحن اور برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ چھٹیوں کی تمام راتیں ان دونوں کی چارپائیاں چھت پر ہوتی تھیں۔ مقتولہ اوپر سونے کے لیے چلی گئی اور گھر کے سب افراد سو گئے۔ رگھبیر سنگھ آدھی رات کے وقت واپس آیا۔ اس کے انتظار میں ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا۔ وہ جب آیا تو اس کے باپ کی آنکھ کھل گئی۔ رگھبیر سنگھ کمرے میں گیا، بتی جلائی، شاید کپڑے بدل رہا تھا۔ باپ کے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بتی بجھا کر اوپر چلا گیا۔ رگھبیر اور اس کی بیوی سورج نکلنے سے پہلے نیچے آ جایا کرتے تھے۔ اس صبح سورج کچھ اوپر آ گیا تو وہ بھی نہ جاگے۔ رگھبیر کی ماں انہیں جگانے کے لیے اوپر گئی۔ اوپر سے اس کی چیخیں سنائی دیں۔ رگھبیر کا باپ وغیرہ دوڑتے ہوئے اوپر گئے۔ اوپر عجیب منظر دیکھا۔ رگھبیر وہاں نہیں تھا۔ اس کی بیوی چارپائی پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی گردن اس طرح کٹی ہوئی تھی جس طرح بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ رگھبیر سنگھ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس کے باپ نے جواب دیا۔ مجھ کو شک ہے کہ دشمن اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اس کو ابھی قتل کر دیں گے۔ دشمنوں کے نام لکھوا دو، میں نے کہا۔ ہمارا تو کوئی دشمن نہیں، باپ نے جواب دیا۔ شاید اس کا کوئی دشمن ہو، یہ تو بعد کی باتیں تھیں۔ میں نے بال کی کھال اتارنی تھی اور زمین کے نیچے سے بھید نکالنے تھے۔ میں نے کاغذی کارروائی کی اور جائے وقوع کو روانہ ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا۔ وقوع والا گھر قریب ہی تھا۔ یہ پکا مکان تھا۔ اس کی ڈیوڑی تھی۔ آگے کشادہ صحن تھا جس کے آمنے سامنے کمرے اور کمروں کے آگے برآمدے تھے۔ ایک برآمدے کے ساتھ سیڑھیاں تھیں۔ میں اوپر گیا۔ ایک چھت پر 2 چارپائیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، ان پر بستر بچھے ہوئے تھے۔ ایک چارپائی خالی تھی، دوسری پر لاش پڑی ہوئی تھی، اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے چادر ہٹائی تو اس طرح محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا ہو۔ دماغ میں اس طرح ہونے لگا جیسے بجلیاں چمکنی شروع ہو گئی ہوں۔ میری حالت کی وجہ یہ ہوئی کہ مقتولہ کو بکرے کی طرح ذبح کیا گیا تھا، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ مقتولہ کا گلا مردہ حالت میں کاٹا گیا۔ میرے دماغ میں وقوع کی صورت یہ بنتی تھی کہ مقتولہ کو پہلے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا، پھر گلا کاٹا گیا۔ اس طریقہ قتل کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ قاتل نے مقتولہ کا گلا دبایا اور اس کو شک ہوا کہ یہ مری نہیں۔ مجرم ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے۔ اس نے کام جلدی پورا کرنے کی غرض سے چاقو یا چھری سے گلا کاٹ دیا اور بھاگ گیا۔ گردن آدھی کٹی ہوئی تھی، اس وجہ سے گردن پر گلا گھونٹنے کے نشان نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جسم پر کہیں بھی زخم، ضرب یا خراش کا نشان نہیں تھا۔ اپنے تجربے کی بنا پر لاش کے ہاتھ دیکھے اور پھر ناخنوں کو غور سے دیکھا۔ مجھ کو وہ چیز نظر آ گئی جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ دونوں ہاتھ کی شہادت کی انگلیوں، درمیان والی اور اس کے ساتھ والی انگلیوں کے سروں پر ذرا ذرا سا خون جمع ہوا تھا۔ مقتولہ کے ناخن لمبے تھے، ان کے اندر بھی جمع ہوا خون تھا۔ گلا ہاتھوں سے گھونٹنے کی وارداتوں میں عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ مقتول اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں پر ناخن مارتا ہے۔ میں واردات تک ایسی اور وارداتیں دیکھ چکا تھا۔ اس واردات میں بھی مقتولہ نے قاتل سے آزاد ہونے کی کوشش میں اس کے ہاتھوں یا بازوؤں پر ناخن مارے تھے اور خون جو اس کی انگلیوں پر اور ناخنوں کے اندر جمع ہوا تھا وہ قاتل کا تھا۔ میرا یہ شبہ پکا ہو گیا کہ گلا کاٹنے سے پہلے گلا ہاتھوں سے دبایا گیا ہے۔ میں نے ساتھ والی چارپائی دیکھی، اس پر صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا۔ یہ لوگ دیہاتی نہیں تھے، کچھ تعلیم یافتہ بھی تھے۔ مقتولہ کا خاوند رگھبیر سنگھ میٹرکولیٹ تھا۔ بستر پر جو چادر تھی اس پر ذرا سی بھی سلوٹ نہیں تھی۔ اس کو دیکھ کر ہر کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس بستر پر کوئی لیٹا ہی نہیں، بلکہ اس پر کوئی بیٹھا بھی نہیں۔ رگھبیر کے باپ کا بیان تھا کہ رگھبیر کپڑے بدل کر اوپر چلا گیا تھا، وہ لاپتہ تھا۔ یہ شبہ صحیح تھا کہ قاتل وہی تھا۔ وہ اوپر آیا، بیوی کو قتل کیا اور چلا گیا۔ مقتولہ کا سسر اور باپ میرے ساتھ تھے۔
کیا رگھبیر اوپر آنے کے کچھ دیر بعد پھر نیچے گیا تھا؟ میں نے رگھبیر کے باپ سے پوچھا۔ میں سو گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے وہ نیچے نہیں آیا تھا۔ تم یا گھر کو کوئی فرد میرے ایک سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا صبح ڈیوٹی کے دروازے کی اندر سے زنجیر چڑھی ہوئی تھی؟ چڑھی ہوئی تھی، رگھبیر کے باپ نے جواب دیا۔ میں منہ دھیرے اٹھا کرتا ہوں، پہلے باہر کھیتوں کو جاتا ہوں، پھر گردوارے جاتا ہوں۔ رگھبیر اپنے ساتھ سوٹ کیس یا صندوق لایا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کل 5 دنوں کی چھٹی آیا تھا۔ اس کے پاس چمڑے کا ایک بیگ تھا جس میں 2 جوڑے کپڑے اور چپل وغیرہ تھے۔ نیچے جاؤ، میں نے اس کو کہا، اور دیکھو کہ وہ بیگ یہی ہے یا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بستر کو دیکھنا شروع کیا جس پر لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کوشش میں تھا کہ قاتل کی کوئی نشانی مل جائے۔ تکیے کے غلاف کی جھالر کے نیچے ایک چیز مل گئی۔ یہ انگوٹھی سے نکلا ہوا لال رنگ کا پتھر تھا۔ میں نے فوراً مقتولہ کی انگلیوں کو دیکھا۔ انگلیوں میں 2 انگوٹھیاں تھیں، دونوں کے ڈیزائن ایسے تھے جن میں نگ نہیں لگتے تھے۔ یہ لال نگ قاتل کی انگوٹھی سے نکلا تھا۔ میں نے اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ یہ نگ انگوٹھی میں ڈھیلا لگا ہوا ہوگا یا اس پر انگوٹھی کی گرفت ڈھیلی ہوگی۔ مقتولہ نے جب اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں پر ناخن مارے تو کسی انگلی کا ناخن قاتل کی انگوٹھی کے نگ پر جا پڑا ہوگا۔ نگ ڈھیلا ہونے کے باعث انگوٹھی سے نکل کر تکیے پر گر پڑا۔ مضبوطی سے جڑا ہوا نگ ناخن سے نہیں نکالا جا سکتا۔ مقتولہ کے سسر نے آ کر بتایا کہ رگھبیر کا بیگ یہاں نہیں ہے، اس کے چپل یا جوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، شلوار، قمیض، پینٹ کچھ بھی نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں ہر جگہ دیکھ آیا ہوں سردار جی۔ میں نے اس کو کہا، تمہارے بیٹے کو کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا؟ وہ خود گیا ہے۔ تو کیا اس نے اپنی بیوی کو خود؟ ہاں، میں نے اس کی بات پوری کر دی، اس نے خود اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اس کو چپ لگ گئی اور اس کا چہرہ لٹک گیا۔ لیکن وہ گیا کدھر ہے؟ اس نے کہا، صبح میں نے خود دیکھا کہ باہر والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ گھر کا کوئی فرد اس کے جرم میں شامل تھا؟ میں نے کہا، اس فرد نے رگھبیر کو باہر نکالا اور اندر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ یہ فرد تم بھی ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ بہت گھبرایا اور بے تکا بولنے لگا۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اس چھت پر کسی اور طرف سے آنے جانے کا راستہ یا ذریعہ ہوگا۔ ساتھ والے مکانوں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں، لیکن ایک اور ذریعہ نظر آ گیا۔ یہ مکان قصبے کے باہر کی طرف تھا۔ اس کے پچھواڑے 15-16 گز جگہ خالی تھی اور آگے جوہڑ تھا جس میں بارشوں کا پانی بھرا رہتا تھا۔ جوہڑ اور مکان کے درمیان پیپل کا ایک بڑا پرانا درخت تھا۔ اس کا ایک ٹہن اس مکان کی منڈیر سے آگے تک آیا ہوا تھا۔ میں نے اس ٹہن کو غور سے دیکھا۔ درخت کی طرف جہاں سے شروع ہوتا تھا وہ زمین سے تھوڑا ہی اونچا تھا۔ مکان کی طرف آتے ہوئے یہ اونچا ہوتا گیا اور منڈیر سے یہ 5-6 فٹ اونچا ہو گیا تھا۔ اس سے چند ایک چھوٹے چھوٹے ٹہن نکلے ہوئے تھے۔ اس ٹہن سے آسانی سے مکان سے اترا جا سکتا تھا۔ فوجی جوان کے لیے یہ کام ذرا سا بھی مشکل نہیں تھا۔ چھت کچی تھی اور لپائی پرانی ہو گئی تھی۔ کھوجی میرے ساتھ نہیں تھا، وہ 2 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ کسی کو سائیکل یا 2 گھوڑے دے دے کہ کھوجی کو یہاں لانے کا بندوبست کرے۔ ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ نیچے پیپل کے پاس چلا جائے اور کسی کو وہاں سے نہ گزرنے دے۔ میں نے چارپائیوں سے منڈیر تک جہاں پیپل کا ٹہن اوپر آتا تھا چھت دیکھی۔ کھرے صاف نہیں تھے، البتہ یہ صاف نظر آتا تھا کہ کوئی یہاں چلا ہے۔ میں نیچے گیا اور پچھواڑے جا کر پیپل کے تنے تک گیا۔ وہاں دھول تھی اور جوہڑ قریب ہونے کی وجہ سے زمین کچھ گیلی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ملا کہ کھرے صاف تھے۔ میرا قیاس کہتا تھا کہ رگھبیر نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پیپل کے ٹہن کے ذریعے نیچے اترا اور رات کی پیسنجر ٹرین سے چلا گیا۔ یہ اس کی 5 روزہ چھٹی کا آخری دن تھا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ اس کو میں نے یہ معلوم کرنے کے واسطے ریلوے اسٹیشن بھیجا کہ رات 12:30 بجے کی گاڑی سے ایک سکھ فوجی گیا ہے یا نہیں۔ فوجیوں کو اتفاقیہ چھٹی پر کمیشن ووچر ملا کرتا تھا۔ فوجی کو صرف ایک طرف کا کرایہ دینا پڑتا تھا۔ ایک تو اس وجہ سے بکنگ کلرک کو یاد ہونا چاہیے تھا کہ ایک فوجی نے کوہاٹ تک کا ٹکٹ لیا تھا، اور اس سے بھی بکنگ کلرک ہمارے سوال کا ٹھیک جواب دے سکتا تھا کہ آدھی رات کے وقت والی پیسنجر ٹرین سے یہ چھوٹے سے قصبے سے بہت کم مسافر سوار ہوتے تھے۔ میں نمبردار کی ڈیوٹی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے تفتیش میں تیزی تو دکھانی ہی تھی۔ انگریز افسر قتل اور ڈاکے کی تفتیش میں ذرا جتنی سستی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ڈی ایس پی اور ایس پی اچانک آ جاتے اور سنگین وارداتوں کی تفتیش کا ریکارڈ طلب کر کے تھانے داروں کی جان کو آ جاتے تھے۔ ایک یہ وجہ تھی کہ میں تفتیش کو جلدی کسی نتیجے پر پہنچانا چاہتا تھا، مگر جلدی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈی ایس پی کو کہنا تھا کہ وہ رگھبیر سنگھ کی رجمنٹ سے معلوم کرے کہ وہ وہاں پہنچا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ گیا ہے تو اس کی گرفتاری کے لیے مجھ کو کوہاٹ بھیجنے کا بندوبست کرے۔
مجھ کو معلوم تھا کہ رگبیر اگلے روز کسی وقت کو ہاٹ پہنچ گیا۔ وہ پیسنجر ٹرین پر گیا تھا جو چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر بھی رکتی تھی۔ فوجی پیسنجر ٹرین پر ہی سفر کر سکتے تھے، انہیں ایکسپریس اور میل گاڑیوں پر سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ رگبیر نے ایک گاڑی لاہور سے بدلنی اور راولپنڈی تک پہنچنا تھا اور وہاں سے کوہاٹ کے لیے گاڑی بدلنی تھی۔ اس طرح اس کو روانگی کی رات کے علاوہ ایک دن اور ایک رات اور اگلے دن کا کچھ حصہ سفر کرنا تھا۔ یہ شبہ بالکل صاف تھا کہ مقتولہ کو رگبیر نے قتل کیا ہے، لیکن قتل کا باعث معلوم کرنا اور کچھ شہادت کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ میں نے نمبردار کو بٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ شوقین لڑکی تھی، خدا نے اس کو حسن دیا تھا اور اس کا باپ پیسے والا آدمی تھا۔ لڑکی آزاد ہو گئی، چال چلن کے معاملے میں صحیح نہیں تھی، زیادہ خراب تھی۔ میں نے پوچھا نہیں، نمبردار نے جواب دیا، ایسی نہیں کہ جس نے کچھ لالچ دیا اس کے ساتھ لگی۔ اس کی دوستی ایک ہندو کے ساتھ تھی، یہ ہندو راجپوت خاندان کا ہے اور اس کے باپ کی ذمہ داری خاصی بڑی ہے۔ شادی کر کے بھی اس لڑکی نے یہ شغل میلہ نہیں چھوڑا۔ اب اس کے تعلقات ایک اور ہندو لڑکے کے ساتھ تھے، وہ بھی راجپوت ذمہ دار ہے۔ ایک مسلمان لڑکے پر بھی شک ہے، یہ بھی امیر ذمہ دار کا بیٹا ہے۔ میں ان تین کو ہی جانتا ہوں۔ اس کے خامد کو اس کے چال چلن کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ خامد کو شک تھا۔ نمبردار نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ 2-3 بار خامد نے اس کو مارا پیٹا بھی ہے۔ یہ لڑکی اپنے سسرال میں تو 2-4 دنوں سے زیادہ رہتی ہی نہیں تھی۔ اس کی ماں نے بھی اپنی جوانی ایسی ہی گزاری ہے۔ شادی ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ابھی 6 مہینے ہی ہوئے ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ ان 6 مہینوں میں رگبیر سنگھ 1 مہینے کی چھٹی آیا تھا۔ اس کی چھٹی میں نے اس کی شادی کی اور اس کے بعد اب 5 دنوں کی چھٹی آیا تھا۔ اس کی موجودگی میں لڑکی سسرال میں رہی اور اس کی غیر حاضری میں کبھی 2-4 دن سسرال رہی، باقی دن وہ اپنے میکے رہی۔ شادی کر کے بھی اس کی شوقینی اور شغل میلے اور عشق بازی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نمبردار نے میرے آگے ایسے پردے اٹھا دیے کہ قتل کا باعث صاف نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ جو سوال اور جواب ہوئے اور خیالات کا جو تبادلہ ہوا، اسے یہ سمجھیں کہ تصدیق ہوگی کہ قاتل رگبیر ہے۔ اس کے بعد مقتولہ کے سسر کو بلا کر اس کے گھر کے حالات معلوم کیے۔ اس نے مقتولہ کے چال چلن کے بارے میں کوئی ٹھوس یا مصدقہ بات نہ بتائی۔ یہ بتایا کہ رگبیر اور مقتولہ آپس میں خوش نہیں رہتے تھے۔ مقتولہ روٹھی روٹھی رہتی تھی اور رگبیر کی غیر موجودگی میں زیادہ دن اپنے میکے میں رہتی تھی۔ سسر نے نمبردار کے اس بیان کی تائید کی کہ رگبیر مقتولہ کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ نمبردار اور مقتولہ کے سسر کے ساتھ بہت وقت لگ گیا۔ اس دوران کھوجی آ چکا تھا اور اس کو میں نے سمجھا کر بھیج دیا تھا کہ چھت پر اور پیپل کے تنے کے ارد گرد کھرے دیکھے۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن سے خبر لے کر آ گیا کہ ایک سکھ رات 12:30 بجے کی پیسنجر ٹرین سے کوہاٹ گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا ایک کولی ہیڈ کانسٹیبل کی جان پہچان والا تھا۔ اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل کی بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی پر اس نے حوالدار رگبیر سنگھ کو سوار ہوتے دیکھا تھا۔ یہ کولی اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور رگبیر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے تفتیش یہیں پر ختم کر دی۔ میرا کوہاٹ جانا لازمی ہو گیا۔ کھوجی کے انتظار میں مجھ کو وہاں رکنا پڑا۔ اس نے خاصا وقت لگا کر مجھ کو رپورٹ دی۔ یہ رپورٹ اس نے مجھے پیپل کے پاس لے جا کر دی۔ عجیب اور دلچسپ رپورٹ تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں تنے کے ارد گرد گھوما۔ کھوجی نے اپنے فن اور تجربے کی روح سے بتایا کہ یہ آدمی ننگے پاؤں درخت پر چڑھا ہے۔ پھر کھوجی نے مجھے کھرے دکھائے کہ یہی آدمی درخت سے اترا۔ اپنے جوتوں تک جا کر اس نے جوتے پہنے، وہاں سے جوتوں کے کھرے شروع ہوئے اور کچی زمین پر جاتے جاتے ایک پکی گلی میں غائب ہو گئے۔ کھوجی نے ایک کھرا اور دکھایا، یہ شوز کا تھا۔ یہ کہیں سے آیا نہیں تھا بلکہ درخت کے قریب سے شروع ہوا اور جوہڑ کے کنارے جاتا سڑک تک چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ سڑک کے کنارے پیدل چلنے والوں نے یہ کھرا مٹا دیا تھا۔ کھوجی کو بتا دیا گیا تھا کہ واردات کیا ہے، اس لیے اس نے یہ کھرا صحیح بیان کیا۔ شوز کے دونوں پاؤں پیپل کے ٹہن کے نیچے سے 4-5 قدم دور زمین پر اس طرح پڑے تھے جیسے ان پر زیادہ پریشر ڈالا گیا ہو۔ پھر ایک پاؤں کا نشان ذرا آگے دائیں طرف اور دوسرا ذرا پیچھے طرف لگا دیکھا۔ کھوجی نے کہا، یہ آدمی ٹہن سے کودا ہے۔ وہ جلدی میں تھا اس لیے تنے تک نہیں گیا، حالانکہ وہاں سے اترنا آسان تھا۔ یہ میرے لیے معمہ تھا۔ ایک آدمی آیا اور ننگے پاؤں اوپر گیا اور واپس اتر کے ایک گلی میں چلا گیا۔ دوسرا کہیں سے نہیں آیا، وہ اوپر سے اترا اور سڑک کی طرف چلا گیا۔ یہ بھی معمہ تھا کہ مقتولہ کی گردن کٹی ہوئی تھی اور خون نہیں تھا۔ میرے دماغ میں عجیب سا سوال آیا، کیا مقتولہ 2 بار قتل ہوئی؟ پہلے زندہ قتل ہوئی اور پھر مردہ قتل ہوئی؟ اس سوال کا جواب صرف رگبیر سنگھ دے سکتا تھا۔ میں تیسرے دن کوہاٹ سکھ رجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کے دفتر میں بیٹھا۔
اس کو واردات سنا رہا تھا کمانڈنگ آفیسر انگریز لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس نے میرا بیان سن کر ایجنٹ کو بلایا جو انگریز کیپٹن تھا۔ اس سب انسپیکٹر کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کرنل نے کیپٹن کو کہا، حوالدار رگبیر سنگھ کو اس کے سپرد کر دو، یہ اس کا بیان لے گا۔ صوبیدار میجر کو اس کے ساتھ بٹھاؤ۔ یہ حوالدار کلرک اپنی بیوی کو قتل کر کے آیا ہے، اگر الزام صحیح ہے تو یہ سب انسپیکٹر اس کو گرفتار کر کے لے جائے گا۔ ایجنٹ مجھ کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ رگبیر اسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ ایجنٹ کے بلاوے پر وہ 2 منٹوں میں آ گیا۔ اس نے ایجنٹ کو سلوٹ کیا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں زیادہ کھل گئیں اور اس کے چہرے پر ایسی تبدیلی آئی جو کسی اناڑی کو بھی محسوس ہو سکتی تھی۔ انگریز کیپٹن ایجنٹ نے اس کے چہرے کی تبدیلی نوٹ کر کے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ میں وردی میں تھا۔ کیا تم اپنی بیوی کو قتل کر کے آئے ہو؟ ایجنٹ نے اس سے انگریزی میں پوچھا۔ نہیں، رگبیر نے ہکلا کر کہا۔ نو سر۔ اس سب انسپیکٹر اور حوالدار رگبیر سنگھ کو کوارٹر گاردر میں لے جاؤ۔ ایجنٹ نے صوبیدار میجر کو بلایا اور کہا، یہ اس کا بیان لیں گے اور آپ ان کے پاس موجود ہیں۔ صوبیدار میجر سکھ تھا، وہ ہمیں کوارٹر گاردر میں لے گیا اور میں برآمدے میں کرسیاں رکھ دیں اور میرے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے، انہیں میں نے الگ بٹھا دیا۔ رگبیر سنگھ، میں نے اس کو کہا، تمہارے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اگر اقبالی ہو جاؤ گے تو تمہارے بچنے کی گنجائش نکال سکتا ہوں۔ موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا، بے وقوفی نہ کرو رگبیر۔ میں نے کہا، میں اتنی دور سے جو یہاں تک آ گیا ہوں وہ میں شک و شبے پر تو نہیں آیا، بڑی پکی شہادت نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تم اقبالی بیان دو گے تو بھی نہیں بچ سکو گے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اگر بیان دے دو گے تو سزا سے بچا لوں گا، سیشن سے بری ہو جاؤ گے۔ وہ جو ماری گئی ہے میرے مامے چاچے کی بیٹی نہیں تھی، وہ بدکار تھی، تم نے تو شیر جوانوں والا کام کیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ صوبیدار میجر نے مجھ سے پوچھا۔ صوبیدار میجر صاحب، میں نے اس کو بتایا، یہ غلطی سے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر بیٹھا، پھر اس کو پتہ لگا کہ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں، یہ چھٹی جاتا تھا تو وہ اس کے گھر آتی تھی، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر رہتی ہی نہیں تھی، کبھی 2-3 دنوں کے لیے اس کے گھر رہتی تو اس کے والدین کے ساتھ بد کلامی کرتی تھی۔ اب یہ 5 دنوں کی چھٹی گیا تو بیوی کو قتل کر کے اور گھر والوں کو بتائے بغیر گاڑی چڑھایا۔ میں نے صوبیدار میجر کو بڑھا چڑھا کر سنایا کہ اس کے خلاف کیا شہادت ملی ہے۔ واہ اوئے شیرا! صوبیدار میجر نے رگبیر کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، اصل خالصیاں والا کام کیتا ہی، اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ میں نے کہا، اگر یہ بیوی کو قتل نہ کرتا تو میں اس کو کہتا، رگبیر تو بے غیرت ہے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی اجتماعی وصف ہوتا ہے، سکھوں میں یہ وصف ہے کہ کسی بھی سکھ کو ہوا دینی شروع کر دو تو وہ غبارے کی طرح پھول جاتا اور اڑنے لگتا ہے۔ میں نے اور صوبیدار میجر نے رگبیر سنگھ کو ہوا دینی شروع کر دی۔ میں ہوا دینے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتاتا جا رہا تھا کہ اس کے خلاف کتنی مضبوط شہادت ملی ہے۔ خالصہ ہمارے جال میں آ گیا۔ سچی گل کراں تھانے دار، رگبیر نے جواب دیا، چھڑا لیں گا؟ ایسے چھڑاؤں گا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ میں نے دوابے کی ٹھیٹھ پنجابی میں کہا، مجھ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے یہ واردات کس طرح کی ہے۔